اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. پروردگار عالم سے ایک دعا کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. خداوند عالم آپ تمام مومنین جو یہاں پر تشریف لائے جناب سیدہ کے اس جشن میں شرکت کرنے کے لیے، خداوند عالم آپ کی تشریف آوری کا اجر کئی گنا بڑھا کر جس قدر جناب سیدہ عظیم ہے ان کی عظمت کی نسبت سے خداوند عالم آپ کی تشریف آوری کا آپ کو اجر عطا فرمائے، اور بی بی کے صدقے میں، بی بی کے بابا کے صدقے میں، ان کے شوہر کے صدقے میں، ان کی اولاد کے صدقے میں خداوند عالم آپ سب کی دنیا و آخرت کی مشکلات کو اور پریشانیوں کو دور فرمائے. ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد والے. میں ایک حدیث سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. سنن نسائی برادران اہل سنت کی جو صحاح ستہ کہلواتی ہیں ان میں سے ایک کتاب سنن نسائی ہے. اس کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر کے ہم آگے بڑھیں گے. یہ حدیث اس پاکیزہ خاندان کی عظمت بتانے والی حدیثوں میں سے ایک ہے. یہ حدیث بیان کرنے والے رسول اللہ کے وہ صحابی ہیں کہ جن کو رسول اللہ کا صاحب اسرار، رازدان صحابی کہا جاتا ہے، اور ان کا نام حضرت حذیفہ ابن یمان ہے. یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری ماں نے مجھ سے پوچھا کتنا عرصہ ہوا ہے تمہیں اللہ کے نبی سے ملاقات کیے؟ تو میں نے جواب دیا کافی دن ہو گئے کہ میری ملاقات نہیں ہوئی. تو یہ سن کر میری والدہ نے مجھے ڈانٹا اور مجھے مارنے کا ارادہ کیا. تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے اگر آپ اجازت دے دیں تو میں ابھی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. تو حذیفہ اپنے گھر سے نکلے رسول اللہ کی تلاش میں، اور پھر رسول اللہ مغرب کی نماز کے وقت رسول اللہ کو پا لیا، ملاقات ہو گئی. مغرب کی نماز فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کے ساتھ پڑھی اور اس کے بعد وہیں رکا رہا. پھر عشاء کی نماز اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ مسجد سے نکل کر ایک جانب چل پڑے. تو حذیفہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اندھیرا تھا. تو اچانک میں نے دیکھا کہ کوئی رسول اللہ کے پاس آیا ہے اندھیرے میں، تنہائی میں، اور کچھ دیر کے بعد وہ آنے والا چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، یعنی جہاں میں کھڑا ہوا تھا، اور فرمایا کہ حذیفہ ہو؟ میں نے جواب دیا جی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا هل رأیت العارض الذی عرض لی، تو نے اس آنے والے کو دیکھا ہے جو ابھی ابھی میرے پاس آیا تھا؟ قلت نعم، حذیفہ نے جواب دیا جی. قال، اللہ کے نبی نے حذیفہ سے فرمایا یہ آنے والا فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا. اس نے میری زیارت نہیں کی ہوئی تھی، مجھے دیکھا ہوا نہیں تھا. تو آج اس نے اللہ سے اجازت لی کہ زمین پر اترے اور میری زیارت کرے اور مجھے سلام کرے. تو اللہ نے اس کو اجازت بھی دے دی اور اس کے ساتھ ایک خوشخبری بھی میرے لیے بھیجی ہے. اس فرشتے کو اللہ نے اجازت بھی دے دی
اور ایک خوشخبری بھی اس فرشتے کو دے کر میرے لیے بھیجی ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کے نواسے حسن اور حسین، آپ کے لیے خوشخبری ہے رسول کہ آپ کے نواسے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہوں گے، اور آپ کی بیٹی فاطمہ بنت محمد تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ یعنی یہ کئی طریقے سے کتب اہل سنت میں یہ حدیث آئی ہے، بعض میں یہ ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، بعض میں یہ ہے کہ میری امت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ تو یہ خوشخبری لے کر یہ فرشتہ زمین پر اترا۔ میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جوانان جنت کا سردار ہونا آیا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ نبی کے نواسے ہیں؟ خوب توجہ کریں، اللہ کی کتاب اس کے برعکس گواہی دیتی ہے۔ اللہ کی کتاب بڑے واضح انداز میں یہ گواہی دیتی ہے کہ نبی کا نواسہ تو بالآخر ایک واسطے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر نبی کا سگا بیٹا بھی ہو، اور اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی پیغام ہے کہ صرف اہل بیت کا نام لینا، صرف ان کی محبت کا دم بھرنا، صرف ان کے ساتھ یہ کہنا کہ ہماری نسبت ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں، یہ فقط کافی نہیں ہے۔ تلوار یہ جو خنجر چلا ہے حسین کے گلے پر، یہ ان کے نانا کی شریعت کے حکم کے مطابق چلا ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ وہ حکم یہ ہے کہ حسین نے خلیفہ مسلمین، خلیفہ وقت کے خلاف قیام کیا، بغاوت کی، اور شریعت محمدی میں باغی کی سزا بہت ہے۔ یہ ظلم کرتے ہیں اپنی شقاوت کی وجہ سے، اپنی بدنصیبی کی وجہ سے، یا اپنی بیماری کی وجہ سے۔ اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ تو یہاں پر ان سے جو اس قسم کے لوگوں سے جو سوال آپ پوچھ سکتے ہیں، اگر کبھی آپ کو ایسی صورتحال در پیش ہو جائے، کوئی آپ سے کہے کہ بھائی آپ اتنا عزاداری کرتے ہو، اتنا حسین حسین کرتے ہو، اتنا کربلا کربلا کرتے ہو، یہ کربلا والا مسئلہ غلط ہوا۔ آپ ان سے پوچھئے آیا امام حسین اور ان کے بڑے بھائی امام حسن، یہ حسن اور حسین یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کتب اہل سنت کی صحیح حدیثوں میں، بعض دفعہ حدیثیں ہوتی ہیں لیکن صحیح نہیں ہوتی، یہ صحیح حدیث ہے، کوئی فرد واحد اہل سنت میں سے اس کا انکار نہیں کر سکتا اس فرمان کا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے یہ نواسے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو آپ ان سے کہیں کہ یہ حدیث آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ان کو ماننی پڑے گی، مانتے ہیں۔ تو آپ کہیں کہ اگر یہ دونوں، اور پھر امام حسین بھی ظاہر ہے، یہ اگر جوانان جنت کے سردار ہیں، تو آپ سے ایک سوال ہے کہ ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے، قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اگر نبی کی شریعت کے خلاف چلے، اگر نبی کی نافرمانی کرے، تو نبی کا سگا بیٹا بھی ہو تو جہنم میں جائے گا۔ اور یہ کس کا تذکرہ ہے؟ حضرت نوح اور ان کے بیٹے کا۔ حضرت نوح اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب شریعت پیغمبر ہیں، ان کا بیٹا ان پر ایمان نہیں لایا، ان کی نافرمانی کی، انہوں نے کہا آ جاؤ کشتی میں، اس بیٹے نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں نے کشتی میں نہیں آنا۔ یہ قرآن نے بیان کیا۔ اب جب حضرت نوح نے اس بیٹے کے لیے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے منع کر دیا، روک دیا، اور وہ لفظ بھی بڑے خطرناک ہے۔ فرمایا نوح یہ تیرے اہل بیت میں سے ہے ہی نہیں، حالانکہ سگا بیٹا ہے۔ فرمایا یہ تیرے اہل بیت میں سے ہے ہی نہیں، اور اے نوح میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں اس کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرو۔ حضرت نوح نے استغفار کیا۔ سوال کہ قرآن کے کہنے کے مطابق نبی کا سگا بیٹا بھی نبی کا نافرمان ہو
تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اگر تم کہہ رہے ہو کہ امام حسین اپنے نانا کی شریعت کے نافرمان ہیں، تو پھر تم بتاؤ کہ نانا کی شریعت کی نافرمانی کر کے جنت میں داخلہ تو چھوٹی چیز ہے، یہ جنت کے جوانوں کا سردار کیسے بن گیا؟ کیونکہ قرآن یہ فارمولہ بتا رہا ہے کہ اگر نبی کی نافرمانی کرے، توجہ فرما رہے ہیں نا، اگر نبی کی نافرمانی کرے تو جنت میں جا نہیں سکتا اگرچہ نبی کا بیٹا ہو۔ اور قرآن نے بڑی واضح لائنیں کھینچ دی ہیں۔ قرآن نے فرمایا 2 نبیوں کی بیویوں کے بارے میں کہ یہ 2 ہمارے نبیوں کی، ہمارے صالح بندوں کی بیویاں تھیں، لیکن ان کی بیوی ہونا ان کے کچھ بھی کام نہ آیا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہا گیا جیسے دوسرے نافرمان جہنم میں جا رہے ہیں، تم دونوں بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ پس قرآن کے فارمولے کے مطابق نہ نبی کا بیٹا ہونا، نہ نبی کی بیوی ہونا، اور تبت یدا ابی لہب و تب، نہ نبی کا چچا ہونا، یہ کوئی رشتہ بھی فائدہ نہیں دیتا اگر وہ رشتہ دار نبی کی نافرمانی کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی رشتہ فائدہ نہیں دیتا۔ تو ہم ادھر سے دیکھتے ہیں کہ امام حسین کون ہے؟ نہ فقط جنت میں داخلے کی بات کی گئی بلکہ فرمایا گیا یہ جنت کا سردار ہے۔ تو کوئی بڑے سے بڑا بھی ان دونوں چیزوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا کہ اگر تم کہہ رہے ہو حسین نافرمان ہے تو پھر اس بات کا جواب دو کہ جو ان کو جوانان جنت کا سردار کہا گیا ہے، یہ کس لیے کہا گیا ہے؟ ایک سوال پڑھیے محمد والے۔ اور اس سے اگلی بات، کیونکہ یہ بات بھی اشارہ ہوا قرآن کریم کی طرف، تو ایک چھوٹی سی بات ہے، جہاں بھی توفیق ملتی ہے وہاں یہ بات میں کرتا ہوں، سوال کی شکل میں ہوتی ہے۔ دو امتحان، 2 چھوٹے سے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، اور ان میں سے جو پہلا امتحان ہے اس کے اندر 2 سوال ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سوالوں کے آپ نے جواب دینے ہیں۔ 2 سوال پوچھوں گا اور ہر سوال کے 2 جواب بھی بتاؤں گا۔ یہ میسج، یہ پیغام لے کر آج کے اس جشن سے آپ نے جانا ہے، اور کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں فیصلہ بھی کرنا ہے جو بات میں کرنے جا رہا ہوں۔ 2 سوال پوچھوں گا اور ان دونوں سوالوں میں سے ہر ایک کے 2 جواب آپ کو بتاؤں گا۔ ان میں سے ایک جواب صحیح ہے اور ایک جواب غلط ہے۔ آپ مجھے صحیح جواب بتائیں گے دونوں سوالوں کا، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال، البتہ پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ عام طور پر، بلکہ ہر جگہ پر، ہر امتحان میں جو صحیح جواب دے وہ پاس ہوتا ہے یا فیل؟ بولے؟ جو اپنے امتحان کے سوال کا صحیح جواب دے وہ پاس ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو میں سوال کرنے جا رہا ہوں اس کا صحیح جواب دینے والا فیل ہو جائے گا۔ جواب بھی آپ نے صحیح دینا ہے، ٹھیک ہے، لیکن صحیح جواب دے کر کیا ہوں گے؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کی وجہ سے ہم فیل ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 1، جواب پہلے میں خود بتاؤں۔ سوال نمبر 1، اللہ نے قرآن کریم کیوں نازل کیا؟ اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ کا قرآن کو نازل کرنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ جواب نمبر 1، تاکہ لوگ اس سے رہنمائی لیں، ہدایت حاصل کریں۔ جواب نمبر 2، تاکہ لوگ اس سے ثواب لیں۔ صحیح جواب کون سا ہے؟ جی؟ کوئی ثواب والا ہے کہ اللہ کا قرآن بھیجنے کا اصلی مقصد یہ تھا کہ ثواب لیں؟ اصلی مقصد کیا تھا؟ جی؟ ہدایت لیں، پہلا سوال۔ سوال نمبر 2، عام طور پر جو ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں اور جو کرتے ہیں ہم، جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں یا قرآن کے قریب جاتے ہیں
تو ہماری نیت کیا لینے کی ہوتی ہے؟ جواب نمبر 1 کہ ہم پڑھ کے سمجھے کہ اندر اللہ نے کیا فرمایا ہے، یہ نیت ہوتی ہے. یا جواب نمبر 2 کہ ہم ثواب لیں اس سے. کس نیت سے قرآن پڑھتے ہیں عام طور پر ہم؟ جی ثواب لینے کے لیے، ثواب لینے کے لیے. دونوں جواب صحیح ہیں، دونوں جواب صحیح ہیں، لیکن جواب دینے والے فیل. اور آپ توجہ کریں کہ یہ معذرت تھوڑی سی اگر بات تلخ ہو جائے، بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات جو دوا ہوتی ہے نا، دوائی ہوتی ہے، وہ اس کا ذائقہ میٹھا نہیں ہوتا، کڑوا ہوتا ہے. لیکن اگر بندہ اچھی طرح سے اس دوائی کو استعمال کر لے تو اس کا نتیجہ بڑا اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے فرمایا، یعنی اللہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ اللہ نے نازل کیا ہدایت کے لیے. ہم نے کہا کہ ہم تو ثواب لیں گے، تو اس قوم کو بڑا ہوشیار ہو جانا چاہیے اور بیدار ہونا چاہیے کہ جس کا اختلاف کسی خطیب کے ساتھ نہیں ہے، کسی مولانا کے ساتھ نہیں ہے، کسی شاعر کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس قوم کا اختلاف سیدھا اللہ کے ساتھ ہے. کہ جس کام کے لیے اے اللہ تو نے بھیجی ہے یہ کتاب، وہ کام ہم نہیں کریں گے. جو ہمیں چاہیے وہ ثواب ہے، وہ ہمیں دے. جو تو دینا چاہتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے، وہ ہم نہیں دیں. دوسری سخت بات، اور اس کے بعد یہ میری بات تمام. یہ بہت اصل میں آپ کے دماغ کو توجہ کروانا چاہتا ہوں. اور آپ مجھے کہہ سکتے ہیں اگر میری بات غلط ہو تو آپ کو حق ہے مجھے کہیں، ایسا نہیں ہے. آپ نے سفر کیا، کوئی کام پڑا آپ کو، کسی ایسے شہر میں آپ گئے جہاں پر آپ پہلے کبھی نہیں گئے تھے. تصور کریں، کسی ایسے شہر میں آپ کو سفر کرنا پڑا جہاں پر آپ پہلے کبھی نہیں گئے تھے. آپ نہیں جانتے وہاں پہ کون لوگ رہتے ہیں، اس شہر میں رہنے والے کون لوگ ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی، کچھ نہیں معلوم آپ کو. پہلی دفعہ آپ جا رہے ہیں وہاں پر، آپ وہاں پر جا کر مثلا بس سے اترے، ٹرین سے اترے، یا مثلا جہاز سے اترے، اور آپ نکل کر ایک طرف چل پڑے. پورا شہر آپ کے لیے اجنبی. آپ سوچ رہے ہیں کہ اس اجنبی شہر میں کیسے گزارا ہوگا میرا، کچھ عرصہ آپ کو وہاں پہ رہنا ہے. آپ چلتے جا رہے تھے، چلتے چلتے آپ کی نظر پڑی مثلا جس طرح یہ خوبصورت پینوفلیکس لگا ہوا ہے، اسی طرح آپ نے دیکھا دیوار پر پینوفلیکس لگا ہوا ہے، عشرہ مجالس سید الشہداء، مجالس کے عشرے کا بینر لگا ہوا ہے. آپ کو دیکھ کر خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی کیوں؟ میں اونچا سنتا ہوں. ماننے والے، یعنی ہم جو مانتے ہیں وہ ماننے والے اس شہر میں رہتے ہیں، وہ بینر آپ کو بتا دیں. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے آپ ذرا چہرہ آپ کا کھل جائے گا کہ یہاں پر اپنے بھی رہتے ہیں. اور یہ کھلا ہوا چہرہ لے کر آپ آگے چل پڑے. آپ چلتے جا رہے تھے، ایک موڑ کاٹا آپ نے کسی گلی کا، آگے ایک اور بینر لگا ہوا تھا. اب اس بینر کا جو اوپر لکھا ہوا ہے اس کا جواب سوچ کے دینا مجھے. غلط بات نہیں کرنی، صحیح بات ایمانداری سے کرنی. ٹھیک ہے؟ اس بینر پہ لکھا ہوا تھا درس تفسیر قرآن. بس
جو پہلا بینر دیکھ کے آپ کو مزہ آیا تھا اس بینر کو دیکھ کے آئے گا؟ ہاں کیوں نہیں آئے گا نا؟ اس لیے کہ ہم دوسروں کو کہتے ہیں حدیث ثقلین کی خلاف ورزی کی ہے اہل بیت کو چھوڑ کر، اور میں آپ کو بڑے بغیر تکلف کے کہہ رہا ہوں جو قرآن کے ساتھ ہم نے حشر کی ہے، ہم نے بھی حدیث ثقلین کی خلاف ورزی کی ہے۔ حق یہ بنتا تھا حدیث ثقلین پر عمل کا کہ ہمیں دنیا میں جہاں کہیں درس قرآن کا بینر بھی نظر آتا، ہمیں ذہن میں جاتا ہے کہ یہ بھی سب سے زیادہ یہ کام اہل بیت کے ماننے والے کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قرآن اور اہل بیت یہ دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو تھامنا۔ کس نے قرآن کو تھاما ہے بتاؤ مجھے؟ اور اگر قرآن مجید سے کٹ جائیں گے تو پھر اہل بیت کے نام پر وہ باتیں کی جائیں گی جن کا اہل بیت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ کو کہیں سے حضرت علی کو اللہ بنانے کی کوششیں نظر آئیں گی، کہیں سے آپ کو یہ کہا جائے گا کہ اگر اہل بیت کو مان کر بھی ہم نے اللہ کی باتوں پر عمل کرنا ہے تو پھر ان کو ماننے کا ہمیں فائدہ کیا؟ اس قسم کی بیہودہ باتیں کون مانے گا؟ یہ سزا ہے اس کی جس نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور اللہ کے رسول نے جو نصیحت کی تھی اس نصیحت کو نہیں مانا اور قرآن نہیں پڑھا۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں مجرم ہوں۔ اللہ کے قانون نہیں بدلتے، جتنے مرضی نعرے مار لو، جتنے مرضی اچھل کود کر لو، اللہ کا قانون نہیں بدلتا، نہ اللہ کے رسول کی ہوئی بات بدلتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ہدایت کی، صراط مستقیم پر رہنے کی گارنٹی اس کو دی ہے جس کے ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو، جس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جس طرح یہ کہنے والا کہ مجھے قرآن کافی ہے وہ ہدایت پر نہیں ہے، اسی طرح یہ کہنے والا مجھے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اہل بیت کافی ہے، وہ بھی اتنا ہی گمراہ ہے جتنا قرآن کے بارے میں یہ بات کرنے والا۔ ورنہ حدیث ثقلین غلط ہے، ورنہ اللہ کا نبی یہ کہہ کر جاتا کہ میرے بعد میرے اہل بیت ہے، بس قرآن کا نام نہ لیتا۔ لیکن اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ میرے بعد کچھ لوگ قرآن کا نام لے کر خرابی کریں گے، اس خرابی سے وہ بچیں گے جن کا تمسک اہل بیت کے ساتھ ہوگا، اور کچھ لوگ اہل بیت کے نام لے کر میری قوم کو گمراہ کریں گے، جس طرح ابلیس نے حضرت عیسیٰ کا نام لے کر حضرت عیسیٰ کے فضائل کے نام پر حضرت عیسیٰ کی قوم کو مشرک بنایا۔ قرآن نے بتایا ہے، اللہ کا نبی جانتا تھا کہ اگر قرآن سے دور ہوگی میری قوم تو پھر کچھ لوگ میرے اہل بیت کا نام لے کر انہیں گمراہ کریں گے۔ لہذا صراط مستقیم اس کے لیے ہے جس کے پاس قرآن بھی ہے، جس کے پاس اہل بیت اطہار بھی ہے۔ جناب سیدہ کے فرمان پہ اپنی بات کو تمام کرتا ہوں۔ بی بی فرماتی ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری اس دنیا میں سے مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے، 3 چیزوں سے مجھے محبت ہے۔ آج جناب سیدہ کے غلام یہ یہاں سے عہد کر کے اٹھے بیوی کے ساتھ۔ پہلی چیز تلاوت کتاب اللہ، پہلی چیز سن لو جو فاطمہ بنت محمد علیہ السلام کو جس سے محبت ہے وہ ہے اللہ کی کتاب کی تلاوت۔ آج میں جو اپنے آپ کو ان کا خادم کہتا ہوں، ہم جو ان کو اپنے آپ کو ان کے نوکر کہتے ہیں، جن چیزوں سے ان کو محبت تھی اور ان میں سے یہ تلاوت قرآن ہے، آج مجھے اور آپ کو کتنی محبت ہے تلاوت قرآن سے؟ ہمیں موبائل سے تو محبت ہے، موبائل کے اندر گیموں اور ان سے تو محبت ہے، تلاوت قرآن سے محبت نہیں ہے۔ پہلی چیز تلاوت کتاب اللہ، دوسری چیز زیارت وجہ رسول اللہ، اپنے بابا اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت سے مجھے محبت ہے، اور تیسری چیز والانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ ہمیں تو کوئی مانگ رہے خدا کے راستے میں دینے کے لیے لگتا ہے جرمانہ کسی نے مانگ لیا ہے۔ کتنے اپنے آپ کو مومن کہنے والے ہیں کہ جنہوں نے کبھی خمس دینے کا سوچا بھی نہیں ہے،
اور یہ خمس انفاق نہیں ہے، یہ تو واجب ہے۔ انفاق واجبات کے بعد باری آتی ہے کہ جو واجب چیزیں وہ ادا کر دو، اس کے بعد جو مال ہے تمہارے پاس، بی بی فرما رہی ہے مجھے اس سے خدا کے راستے میں خرچ کرنے سے محبت ہے۔ آج بی بی کے غلاموں اور کنیزوں کو ہے محبت؟ یہ ہماری محبتیں ہیں؟ یہ تو میں اپنے بارے میں بہتر جانتا ہوں، اور ہم سب اپنے اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ تو میں اس حدیث کو سنا کے یہ کہا کرتا ہوں، اس حدیث کی دو چیزیں میرے اور آپ کے اختیار میں ہیں، تیسری چیز، درمیانی والی چیز اختیار میں نہیں ہے۔ تلاوت قرآن اختیار میں ہے، انفاق فی سبیل اللہ اختیار میں ہے، اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن میرا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی اللہ سے یہ کہے خدایا یہ تیری اس عظیم کنیز کی بات میں نے سنی، دو چیزیں اختیار میں ہیں میرے، میں کوشش کروں گا تیری کتاب کی تلاوت بھی کروں بی بی کے اس فرمان کی وجہ سے، اور تیرے راستے میں جو تو نے رزق دیا وہ خرچ بھی کروں اپنی آقا زادی کے اس فرمان کی وجہ سے۔ یہ دو میرے اختیار میں میں کروں گا، تیسری میرے اختیار میں نہیں ہے، تو مجھے وہ عطا کرنا۔ تو مجھے میرا عقیدہ ہے، میرا یقین ہے کہ اگر یہ دو کام ہم کریں تو اللہ تبارک و تعالی اسی حدیث کے صدقے میں ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کے چہرے کی زیارت بھی مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے۔ یہیں پر بات کو تمام کرتا ہوں، سوچئے گا جناب سیدہ کی اس حدیث میں میں نے اپنی بات تمام کی ہے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم میں سے کسی ایک کو بھی چھٹی نہیں ہے اس کے بارے میں کہ وہ کوئی بہانہ بنا لے کہ قرآن مجید سارا مولانا صاحب بتا ہی دیتے ہیں نا، علماء بتا ہی دیتے ہیں، فلان بتا ہی دیتے ہیں۔ نہیں، قرآن پڑھنا سب کے لیے فرض ہے۔ جو نہیں پڑھتا، قرآن نے کہا اس کے دل پر تالا لگا ہوا ہے، اس کے دل پر قفل ہے، تالا ہے، جو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، سب دست دعا بلند کرتے ہیں، پروردگار آج کے اس مبارک دن کا کہ جس میں تو نے اپنے رسول کو وہ انعام دیا، وہ نعمت دی، وہ کوثر عطا کی کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ کو تانے دینے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو نے خاموش کرا دیے، اور جو رسول اللہ کو ابتر کہہ رہے تھے وہ ابتر ہو گئے، اور اس کوثر کے ذریعے سے تو نے رسول اللہ کی اس کائنات کی بہترین ہستیاں اس نسل میں تو نے پیدا فرما دی۔ وہ نسل تو نے اس بی بی کے صدقے میں، اس بی بی کے ذریعے سے اپنے رسول کو عطا فرمائی۔ اے پروردگار، اس عظیم ہستی کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، ہمیں اپنے دین کو، وہ دین جس کی خاطر ان ہستیوں کی ساری قربانی ہے، اس دین کی محبت پہلے سے زیادہ ہمارے دلوں کو عطا فرما۔ پروردگار، اس دین کو صحیح طرح سمجھنے، اپنی اولادوں کو سمجھانے، ان کی تربیت کرنے، پروردگارہ اس کے بارے میں سوچنے اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار، تو بہتر جانتا ہے ہمارے دلوں میں اس دنیا کی کس کس چیز کی محبت گھسی ہوئی ہے۔ پروردگار، تجھے اس بی بی کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، ان کی اولاد کا واسطہ، ان دنیا کی چیزوں کی محبت سے بڑھ کر جن چیزوں سے محبت کرنا انہوں نے سکھایا ہے، ان چیزوں سے محبت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل